دخل الجنہ. جو شخص اس حالت میں مرا کہ وہ یقین کرتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. حدیث نمبر 3. الفاجر الراجی لرحمت اللہ تعالی اقرب منها من العابد. گنہگار جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہو وہ عابد زیادہ رحمت کے قریب ہے. حدیث نمبر 4. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ کی سے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی سب بادشاہی ہے، سب تعریفیں اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ، بے شک تو جسے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور تو جسے روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیری گرفت سے بچنے کے لیے دولت کام نہیں آتی. حدیث نمبر 5. ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میرے ذریعے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے. حدیث نمبر 6. نبیوں اور رسولوں کی تعظیم. فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، اور تم میں سے کوئی سچا مومن نہ ہوگا جب تک کہ میں اس کے والد و اولاد اور سبھی لوگوں سے زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں. حدیث نمبر 7. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری بات کہتے، نہ تکلفاً، نہ بازاروں میں جا کر شور مچاتے، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے، اور معاف کر دیتے اور درگزر کر دیتے. حدیث نمبر 9. حدیث نمبر 8. وسیلہ. عن امیہ بن خالد عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ کان یستفتح بثعالق المہاجرین. امیہ بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگوں میں مہاجرین درویشوں کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. حدیث نمبر 9. انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے. حدیث نمبر 10. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں. حدیث نمبر 11. لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ. جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. حدیث نمبر 12. الصیام جنہ. روزے ڈالیں. نمبر 13. زکوٰۃ. ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد فی فقرائہم. بے شک اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے، دولت مندوں سے لی جائے اور ان کے ضرورت مندوں کو دی جائے. حدیث نمبر 14. قالہما جنتک و نارک. والدینی تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی. حدیث نمبر 15. ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. باپ اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دیتا ہے اس میں سے سب سے بہترین تحفہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت ہے. حدیث نمبر 16. بھائی بہن کے حقوق. لا یؤمن احدکم حتی احب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو کوئی شخص اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہو. حدیث نمبر 17. تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. بیوی کا حق یہ ہے کہ جب تو کھائے تو اسے کھلائے، تو پہنے تو اسے پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے، اور اس سے ترک تعلق کرے تو صرف گھر میں. حدیث نمبر 18. واللہ لا یؤمن. قیل ومن یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں. پوچھا گیا کون مومن نہیں یا رسول اللہ؟
تو فرمایا وہ شخص جس کی برائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. حدیث نمبر 19 لا تنزلوا رحمت علی قوم فیہم قاطع رحم. اس قوم پر رحمت نہیں نازل ہوتی جس میں قاطع رحم ناطے رشتے توڑنے والے موجود ہوں. حدیث نمبر 20 لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. حدیث نمبر 21 اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ بندہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 22 ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع خفق نعالهم اذا صرفوا. جب بندہ اپنی قبر میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھی جب پلٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز میت سنتی ہے. حدیث نمبر